ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر جناب شبلی فراز صاحب. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب وقت دینے کے لیے. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میرے تبصرے کے دوران آپ کا موڈ بڑا خراب تھا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اس واقعے سے یا پرائم منسٹر صاحب کے اس بیان سے پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صافی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ابھی تجزیہ کیا، جو آپ نے پورا ایک ہسٹری بیان کی، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، افغانستان اور جو پاکستان کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن میں قطعی طور پہ آپ کے تجزیے سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس میں آپ نے وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں کہ وزیر اعظم پاکستان جو اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن ان کی جتنی بھی پوزیشنز تھیں وہ ثابت ہوئیں کہ وہ درست تھیں، اور ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا اس ایشو کے بارے میں. وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے، بہتری کے لیے سوچا ہے. اور جو بھی انہوں نے پوزیشنز لی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہوں، چاہے وہ اور کسی عالمی فورم پہ ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک بہت بہتر اور ایک مؤثر روشنی میں دکھایا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک بات آپ نے کی کہ پرانے مردے نہیں اکھیڑنے چاہیے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے تو پرانے مردے اکھیڑ کیا کہ آپ نے تو ان کی آٹوپسی بھی کر دی. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں، اگر ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں تو میرا خیال ہے بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ جو بقول آپ کے پرانے مردے ہیں ان کو کھیڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں. اچھا شبلی صاحب، نہیں، میں قطعاً اس گناہ کا ارتکاب نہ کرتا، نہ یہ واقعی آپ کی بات تھی. ان چیزوں کا وقت ہے. جی. لیکن اب بھی دنیا ایک بنیادی سوال خصوصاً جو پاکستان کے اندر بھی پوچھا جا رہا ہے، اتنا تو ہمیں بتا دے حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھی یا کہ یہ ان کی شعوری رائے ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسے موضوعات ہوتے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو اس میں مذہبی عنصر بھی ہوتا ہے، اس میں آئیڈیالوجی کا بھی عنصر ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ نہ تو میں کوئی ایسی دین پہ دسترس رکھتا ہوں جس کا کہ میں اس کا آپ کو ایک فلسافیکل جواب دوں. تو میرا خیال ہے یہ ان چیزوں کو انہوں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، تو اگر آپ اسی ایک چیز کا ذکر کریں تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا. اور جہاں تک کہ پاکستان کی پوزیشن کا تعلق ہے، ہماری پوزیشن بڑی ویل سٹیٹڈ ہے اور ہمارا فورن آفس اس ایشوز کو ڈیل کرے گا. اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ یہ جو کبھی مردہ گھڑے آپ لوگ اکھاڑ لیتے ہیں، کبھی نان ایشو کو ایشو بنا لیتے ہیں، کبھی اپوزیشن کو خواہ جبراً اشتعال دلا دیتے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے کبھی دوسرے کے ذریعے. تو لوگ ایک تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت کی گاڑی چل نہیں رہی، آپ لوگوں سے حکومت ہو نہیں پا رہی، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس کا ایک پس منظر ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ نہیں چل رہی، بالکل چل رہی ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کورونا کو ہم جس بہتر طریقے سے ہم ہینڈل کر رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چاہے وہ وزیر اعظم کی تقریر ہو، چاہے وہ آپ کا سوال ہو، ہر بات کا ایک تناظر ہوتا ہے، اور اگر اس تناظر میں اگر آپ بات نہ کریں تو پھر اس میں بڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں، جب ہم اپوزیشن کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں، جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں، ہم جس طرح سے اس ملک کو چلایا گیا ماضی میں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ان کو اس کا خراج تحسین تو پیش نہیں کر سکتے. جو بھی آج ملک کے مسائل ہیں، جو بھی آج جس بھنور میں یہ ملک پھنسا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار کوئی تو کوئی ہے نا. فرشتوں نے تو آ کے نہیں کیا. یہ وہی لوگ ہیں، وہی جنہوں نے حکومتوں میں رہے، جو 20 30 سال حکومتیں کرتے رہے. اور اگر وہ آج کھڑے ہو کے ہمیں اس چیز کا طعنہ دیں جن کی حکومت 20 مہینے ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا نہ حق بنتا ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں
پہ جن لوگوں نے اس ملک کو اس تباہی کے دہانے پہنچایا ہے وہی ہم آج گلہ کر رہے ہیں، وہی وہ اشارے کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ ان کو دیکھیں نا سلیم، کسی معاشرے میں بھی جزا و سزا کا نظام نہیں ہو تو وہ معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے عرصے سے یہاں پہ کون بڑا آدمی ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے جو کہ جس کو سزا ملی ہو، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی سزا اس بات پہ نہیں ملی تھی کہ وہ اس نے چوری کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام کو وہ طبقہ جو کہ ایک مفاداتی طبقہ تھا، وہ طبقہ جو کہ کاروبار کو اپنی اولین ترجیح سمجھتا تھا، وہ طبقہ جو کہ اس ملک میں سیاست کو مفادات کے ساتھ جنہوں نے جوڑ دیا تھا، انہوں نے اس اداروں کو مفلوج کیا، انہوں نے اس انسٹیٹیوشنز کو تباہ کیا، کیونکہ ان کی جو کاروباری مفادات شبلی صاحب کون ہے جس کو آپ لوگوں نے جیل میں نہیں ڈالا؟ زرداری کو ڈالا، نواز شریف کو ڈالا، شہباز کو ڈالا، میر شکیل کو ڈالا، ٹھیک ہے، صحافت کو مہار ڈالی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بہتری تو نہیں آ رہی آپ لوگوں کی خرابی نہیں سلیم، دیکھیں نا، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم تھے اینٹی سٹیٹس کو، جو کہ ہم آج بھی ہیں۔ اب جب سٹیٹس کو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ تاریخ کے طالب علم رہے ہیں کہ جب ایک ایسا سسٹم جو کہ ویل اسٹیبلشڈ ہو، ویل انٹرینچڈ ہو، جس کی جڑیں کافی پھیل گئی ہوں، اس سسٹم کو جب بھی آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے۔ یہ سارے جو مفاداتی ٹولے ہوتے ہیں، یہ آپس میں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافی جانتے ہیں کہ یہ جو مفاداتی ٹولے ہیں ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، یہ اس سسٹم کو جیم کر دیتے ہیں، یہ وہ چلنے نہیں دیتے، بیکاز جب وہ سسٹم، جب ادارے بن جائیں گے، جب انصاف فراہم ہوگا، جب چیزیں چلیں گی تو میرٹ کا نظام ہوگا، تو اس میں پھر ان کا کوئی چانس نہیں بنتا۔ اس وجہ سے یہ جو آپ کو جو بظاہر پورٹرے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے کہ جی حکومت چل نہیں رہی ہے، حکومت اگر چل نہیں رہی ہوتی، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ جتنے بھی وہ مافیاز ہیں، جی، شوگر مافیا، جی، ٹوبیکو مافیا، ٹھیک، باقی مافیاز، وہ سب آپ کے پرائم منسٹر کے دائیں بائیں نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ فیصلے وہ کروا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک تاثر ہے جو کہ اس کے بارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اب شوگر کا آپ نے نام لیا، ایک شوگر ہو گیا، گھی ہو گیا، آٹا ہو گیا، یہ ایک چائے ہو گئی، یہ ایک ایسے بنیادی وہ آئٹمز ہیں جو کہ پاکستان کا غریب سے غریب شخص زیادہ استعمال کرتا ہے، بلکہ پورے پاکستانی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں جب آپ کی سپلائی میں کوئی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، کوئی غلط قیمتوں کی وجہ سے، یا کسی اور سیاسی وجہ سے بھی، میں یہ بھی کہوں گا سیاسی میں، بیکاز دیکھیں سیاست، کاروبار اور سیاست کو اس طرح سے قریب ایک گٹھ مٹ ہو گیا ہے کہ جب آپ اس کو کاروبار کو کرتے ہیں، اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال، میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے سوال و جواب میں، اگر سلیم صافی کو یا شبلی فراز کو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ پکڑ لیتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ جی 2014 میں آپ نے یہ ایک انٹری کی تھی، اس کا آپ جواب دیں۔ اب شبلی کہے چونکہ میں پولیٹیشین ہوں اس لیے میرے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہاں کوئی جواب نہیں دیتا۔ آپ کو عمران خان نے جواب نہیں دیا، عدالت کو جواب نہیں دیا جب کہا کہ جی ایک بندہ جس کا کاروبار ہی نہیں ہے، عمران خان کاروبار کبھی نہیں کیا، وہ تو ایک پلیئر تھا، انٹرنیشنل پلیئر تھا، ٹھیک ہے، وہ پیسے لاتا ہے باہر ملک سے، یہاں پہ لاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، گھر لیتا ہے، اس کی آپ نے پچھلے 40 سال کی پوری انکم پوچھی۔ عمران خان نے تو یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں اپوزیشن میں، ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن اس نے جواب دیا تو ختم ہو گیا۔ لیکن ان کے گرد کون سا ایسا ہے آپ جیسے سوائے چند لوگوں کے کہ جن کا کاروبار نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں کاروبار تھا ہمارا، ہم نے چھوڑ دیا، کاروبار تھا ہم نے چھوڑ دیا، 2015 جو ہی سینیٹر بنے ہم نے چھوڑ دیا۔ جس کا پیٹرولیم میں انٹرسٹ ہے اس کو پیٹرولیم کا انٹرسٹ، دیکھیں جس کا اوورسیز میں انٹرسٹ ہے اس کو اوورسیز کا۔ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، اس بات کو تو ختم کر لیتے ہیں اور اس سے آپ اتفاق کریں گے کہ جب عمران خان کو یہ کہا گیا تو اس نے اپنی منی ٹریل دی، ثابت فیصلہ ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ اچھا، اب جب یہی سوال دوسری حکومتوں سے کیا جاتا ہے جو کہ لیڈر رہے ہیں، جس طرح کہ آپ کے نواز شریف تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کی فلور پہ، میں تو یہ کہتا کہ کاش آپ اس بات کو بھی کہتے کہ پارلیمنٹ فلور پہ جس نے کہا کہ جی یہ ہے وہ ذرائع۔ اب جب آپ ہر چیز، سیاست، جرنلزم، کوئی کسی جو اس کا ریسپیکٹو فیلڈ ہے اس کے پیچھے اگر وہ چھپے گا تو پھر بتائیں کہ انصاف پھر کس پہ ہوگا؟ انصاف آپ جیسے یا میرے جیسے یا کوئی اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں، جیلوں میں کون بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ ہیں جنہوں نے سائیکل چرائی ہے یا کوئی کدھر ڈاکہ مارا ہے یا کدھر قتل کیا. آپ لوگوں نے دیکھے نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا, مریم کو ہم نے ڈال نہیں دیا, ڈالا بھائی, زرداری کو ڈال یہ دیا. مقدمے ہمارے نہیں تھے بھائی, یہ کلیئرفائی کر دیں نا, ہمارے دور میں ہوا. لیکن چیئرمین نیب تو آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں میں دیکھیں نا, یہ کیوں نہیں ہوا, یہ مقدمے تو بہت پرانے تھے. یہ مقدمے نواز شریف پہ زرداری پہ جو جرم وہ تھے وہ نواز شریف نے ڈالے. فرق کیا تھا, چونکہ ان کی رسپیکٹو حکومتیں تھیں, وہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے اور راستہ دینے کے لیے کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب ہماری حکومت آئی, ہم نے اداروں کو آزاد کر دیا. ہم نے کہا نیب جو بھی کام کرتا ہے وہ کرے. اب آپ کہتے ہیں کہ نیب کا ہمارے ساتھ اکٹھا ہے. نیب کو تو آپ لوگوں نے پنجے میں بند نہیں کیا. کیسے بند کیا ہم نے, آپ بتائیں کیسے بتائیں کہ ہم نے کیسے بند کیا. کل جو رانا ثناء اللہ نے بات کی کہ وہ دیکھیں رانا ثناء اللہ, تو یہ تو سارے جو سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں, ان کا تو جو یہ ساری جو بوکھلاہٹ ہے, جو ساری یہ جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ جی حکومت نہیں چل رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, یہ بنیادی طور پہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, وہ تو چاہتے ہیں نعوذ باللہ اس ملک کی اکانومی بیٹھ جائے. نہیں, لیکن اس سوال کا جواب تو کہ اس ویڈیو سکینڈل کا کیا ہوا اور وہ لوگ کدھر ہیں. عام اس نے تو یہ الزام لگایا کہ باقی ویڈیوز اپنے پاس رکھ کے حکومت اس کے ذریعے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر رہی ہے. دیکھیں یہ تو کہنے کو وہ یہی کہیں گے نا, ان سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ کہیں گے جی عمران خان صدی کا بہترین لیڈر ہے. اگر آج ہم سارے کیسز ختم کریں, میں آپ کو یقین دیتا ہوں وہ یہ بھی کہیں گے کہ عمران خان اس صدی کا بہترین لیڈر ہے. دیکھیں یہ تو مفادات ہیں جو کہ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ کون سے پرائم منسٹر تھے جس کا کاروبار نہیں تھا, بشمول آپ کے جن کو آپ نے کل بلایا تھا, شاید خاقان عباسی تھے, ان کا کاروبار تھا اور بڑا پھیلا. جس کی وہ میں انچارج تھے وہ بیٹھ گئی, ان کا کاروبار جو ہے اوپر چلتا گیا. نواز شریف کی شوگر مل تھی, شہباز شریف کی شوگر مل تھی, ان خاندانوں کی شوگر مل تھی. اچھا, شاید خاقان عباسی نے کل ایک تجویز دی کہ بھئی کیوں نہ, اگر ملک نہیں چل رہا, غریب رول رہا ہے, تو سب سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک ایسے نظام پہ اتفاق کریں کہ جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی ایک بیلنس سسٹم ہو. باقی تو حکومت اس گرینڈ ڈائلاگ کو انیشیٹ کیوں نہیں کرتی؟ یہ دیکھیں ہم تو وہی بات ہے, لیکن یہ ایک اسی چیز کی مترادف ہوگا اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ سننے میں یہ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور کل اس کے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہو, میں اس بندے کی بات سنوں گا؟ کبھی بھی نہیں سنوں گا. اس لیے کہ یہ سارے جو ہیں سب سے پہلے یہ اتنی مہربانی نہ کریں. اس ملک پہ اگر ایک مہربانی کرنی ہے انہوں نے, وہ یہ کرنی ہے کہ جو سوالات ان سے پوچھے گئے ہیں, جو کہ آپ اور مجھ سے پوچھے جاتے ہیں, میں گزر رہا ہوں اس سے, آج کل بھی میں گزر رہا ہوں کہ مجھے میری وائف کے اکاؤنٹ کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کی ایک 10 لاکھ روپے کی ایک انٹری تھی, اس کا آپ جسٹیفائی کریں. میں جسٹیفائی کروں گا, میں اب شروع ہو جاؤں کہ جی میں منسٹر ہوں, میں حکومت ہوں, یہ نون والے کر رہے ہیں. نو, میں نے پروف کرنا ہے. آپ جیسے لوگوں نے کر دیے, لیکن آپ کی حکومت کو چلا رہے ہیں اسپیشل اسسٹنٹس. اس میں دیکھیں سب سے آخری, پتہ نہیں آج بھی اس نے ایسٹ ڈکلیئر کر لیے جو دوسروں سے ٹیکس لے رہا ہے یا نہیں, حفیظ شیخ نے یا نہیں. ڈوئل سٹیزن شپ ان لوگوں کے کوئی ڈکلیئر نہیں کر رہا ہے, مشکوک قسم کے لوگ ہیں. تو یہ کون سا انصاف ہے کہ شبلی فراز تو اپنی ہر ایک چیز کا حساب دے, اپنی اہلیہ کا بھی دے, اور جو لوگ اس وقت آپ کی حکومت میں مختار بنے ہوئے ہیں ان سے کوئی نہ پوچھے؟ نہیں دیکھیں, انصاف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انصاف سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اور نہ یہ دیکھیں انصاف ایک ایسا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک ایسا موضوع آیا ہے جس پہ کہ کام نہیں ہوا, سنجیدگی سے کام نہیں ہوا, انصاف میسر نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایسے کیسز جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, جس میں کہ مطلب بینک ٹرانزیکشنز, ٹی ٹیز, بینکنگ, اس سے ہم نے سب چیزیں شامل سبمٹ کی, لیکن نہیں ہو سکا بیکاز قانون اس طرح سے بنائے گئے ہیں. دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے کھٹور لوگ ہوتے ہیں, لیکن قانون کا اطلاق شبلی صاحب اوپر سے شروع ہوتا ہے. جی 15 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اسپیشل اسسٹنٹس اور مشیروں کو. دیکھیں میں بتاتا ہوں کیا سب نے ایسٹس ڈکلیئر کر لیے ہیں اور ڈوئل سٹیزن شپ ڈکلیئر کر لیا؟ جو لاسٹ انفارمیشن تھی صرف 2 لوگ رہ گئے تھے. کون کون؟ وہ اس کا نام مجھے نہیں پتا, لیکن یہ منگل کو جو کیبنٹ کمیٹی ہوگی اس میں یہ سب نے جب تک وہ نہیں کریں گے, وہ ان کو ہر صورت میں وہ کرنا ہے. 2 رہ گئے, جتنے بھی ہیں ان میں سے سب نے کر دی ہے. ڈیڈ لائن تو 15 تاریخ. دیکھیں یہ ہم ہی نہیں کیا نا, یہ ہم ہی نہیں کیا کہ ایک ہمارے کسی پارلیمنٹرین نے یہ شکوہ ظاہر کیا تو پرائم منسٹر بجائے اس کے کہ اس کو کونے میں ڈال دیں, اس کی سرزنش کریں, وہ انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. انہوں نے ریکویسٹ کی اور کیبنٹ میں کی کہ جی آپ سب نے جتنے بھی آپ کے جو لوگ ہیں آپ نے اپنے جمع کرانے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا آرڈر تھا. شبلی صاحب آپ کے پرائم منسٹر کی اور آپ لوگوں کی یہ خوبیاں اپنی جگہ پہ, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ان کرپٹ لوگوں کی حکومتوں میں
غریب اتنا نہیں رولا جتنا اب رول بھی گیا اور چس بھی نہیں آئی. نہیں لیکن کس طرح سے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ ایک طرف آپ نے کہا کہ یہ غربت پاکستان تحریک انصاف نے, اگر ہمیں 20 مہینوں میں آپ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا اگر ہم یہ اس قابل ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اکانومی کا نوبیل پرائز ملنا چاہیے. نہیں اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے آپ جتنے اگر سیریس سر اکانومسٹ GDP کو بلائیں کو ایک سال میں دیکھیں 0.6% سے یا 5.6% سے لے کے 1 یا مائنس پہ لانا, اس پہ تو آپ لوگوں کو ایوارڈ ملنا چاہیے. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل حالت کیا تھی, ریسیشن میں دنیا ہے. اکانومی کبھی اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتی ہے, نہ یوں چلتی ہے نہ یوں چلتی ہے. اکانومی ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ اگر آپ کہتے ہیں اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام کر سکتے ہیں. لیکن اکانومی اس ملک کی ہمیشہ قرضوں پہ ڈیپینڈنٹ رہی. یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے, ہماری آمدن اور ہمارے اخراجات میں اس کے لیے قرضے لینے پڑے. کچھ قرضے جو ہمیں لینے پڑے وہ اس وجہ سے لینے پڑے کہ ہم نے پرانے قرضوں کا 3 خرب روپے کا تو ہم نے صرف سود دیا, 5 خرب روپے ہم نے سود اور وہ اپنی ریٹرن کیے جو قرضے تھے. فرق کیا تھا جی؟ قرضے پہلے جو لیتے کہ آپ کہیں گے نا کہ جی آپ نے بھی تو قرضے لیے ہیں, آپ نے اتنے خرب لے لیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز کیا تھی, قرضے آپ لیتے تھے کہ جی ہم نے سڑکیں بنائی, ہم نے روڈز بنائی, ہم نے پل بنائے. یہی تھا کہ جی 100 روپے کا پل بنتا ہے تو آپ نے 150 روپے میں بنایا, وہ 50 اور قرضہ 150 کا چڑھا جبکہ چیز 100 روپے کی تھی. یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرضے لیے گئے. ان کی جو عمل قرضہ آپ جب لیتے ہیں کاروبار کے لیے بھی, وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف قرضے کے اصل کو واپس کریں گے, سود کو واپس کریں گے اور آپ کو بھی منافع ہوگا. یہاں تو منافع چھوڑیں, ہمیں تو کٹ رہے ہیں. تو یہ غربت جو تھوڑا بہت منافع ملتا ہے وہ بریک کے دوران ملتا ہے. اوکے تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو شبلی فراز صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.